فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال ربنا عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بزم میں موجود موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی انسان پر بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اللہ رب العالمین کا دین ہے، دین اسلام۔ یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کا حقدار بنتا ہے، خصوصاً جنت کی نعمتیں اس دین کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس انسان کی زندگی میں دین ہے، آخرت میں ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت جنت کو حاصل کر پائے گا، لیکن جس انسان کی زندگی میں سرے سے دین نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کرنا اور اپنی زندگی میں پابندی سے اس پر جمے رہنا، موت تک جمے رہنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی قابل قبول مقبول دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو اپنے سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام کے تمہارے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے سے جوڑی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ جو چیز اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا باقی بہت ساری نعمتیں انسان پر اللہ کی ہیں، کھانا پینا، لباس اور ہوا پانی سب کچھ، اسی کے ساتھ بہترین جسم اور جسم کے اعضاء، صحت، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کا دین ہے۔ اگر انسان اس نعمت سے محروم ہو جائے تو باقی ساری نعمتیں پا کر بھی وہ انسان محروم ہے، لیکن اگر انسان کو یہ نعمت مل جائے اور دوسری نعمتوں میں سے بہت کچھ نہ بھی ملے تو ایسا انسان محروم نہیں ہے بلکہ پایا ہوا ہے۔ لہٰذا اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو خصوصی مقام دینا انسان کو اللہ کے ہاں اونچا مقام دلاتا ہے۔ اس نعمت کی، دین اسلام کی حفاظت کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو خصوصی مقام دینا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور دوسری چیزوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دینا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام دلاتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام کا حقدار اس کو بناتا ہے۔ لیکن جو انسان دین کی قدر نہیں کرتا ہے، دین کے معاملے میں لاپرواہی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت کا فیصلہ ہے، ایسا انسان سب پا کر بھی محروم ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے، کسی اور دین کی طلب رکھے، اسے اپنائے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔
اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی جی کر آئیں، وہ زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے لیے قبول نہیں کی جائے گی. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں چاہے کتنا ہی کامیاب ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دنیا کا سارا مال اس کے پاس ہو، بڑا عہدہ ہو، سیاسی طاقت ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، اگر اس کے پاس دین نہیں، آخرت میں وہ ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے نسب کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر، مال و دولت کی، خوبصورتی کی اور دنیا میں اقتدار کی بنیاد پر نہیں ہوتے. ایک دنیا کا غریب سے غریب آدمی، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں دین ہے، اللہ کے نزدیک وہ قیمتی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، قبیلے کا سردار ہو، مال دولت ہو اس کے پاس ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس سب کچھ ہے، رشتے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، جاہ کے اعتبار سے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اگر اس کے پاس دین نہیں ہے وہ بے قیمت ہے. لہذا اللہ کے ہاں قیمتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دین کو لائے اور اس پر جمع رہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو بس اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو. اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارنا نہیں، تاکہ اسلام سے ہٹ کے موت آئے نہیں. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر کریں اور اس کا اہتمام کریں. لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم ایک خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں، حالانکہ موضوع بہت طویل ہے، بہت بڑا ہے، اور اس کے دو حصے ہیں: دین سے دوری، اسباب اور علاج. اسباب بھی بہت سارے ہیں اور اس کا علاج بھی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. کیوں ایک انسان اللہ کے اس عظیم الشان دین سے دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ زندگی میں دین اعتبار سے خرابی، بگاڑ آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ کی اس نعمت سے محروم رہتا ہے؟ کیوں وہ پا کر بھی کھونے والا بنتا ہے؟ کیوں وہ آ کر بھی دور ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان دین سے دور ہوتا ہے؟ اسباب اس کے کیا ہیں؟ کئی اسباب اس کے ہیں. کیوں زندگی میں بے دینی آتی ہے؟ کیوں زندگی میں عملی اعتبار سے کوتاہیاں آتی ہیں؟ کیوں زندگی میں برائیاں آتی ہیں؟ اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم دین پر جمے رہیں یا دینی اعتبار سے خرابی ہماری زندگی میں نہ آئے؟ اس کے لیے ہم کو کیا بطور علاج کیا کرنا چاہیے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موضوع بہت بڑا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اللہ کی توفیق سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے جو بطور علاج ذکر کی جائیں. دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے یا دین اعتبار سے کوتاہی ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سبب اس کا ہے علم دین سے محرومی ہے. ایک انسان کو معلوم ہی نہیں دین کیا ہے تو اس کی زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ جب راستہ ہی نہیں معلوم تو انسان اس راستے پر چل کے منزل تک کیسے پہنچے گا؟ زندگی میں دین نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، دین صحیح طور پر اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے یا تو سرے سے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ خسارے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ کیا تمہیں ہم بتائیں؟ اور اللہ نے خود ہی جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں دنیا میں رائگاں ہو گئیں، برباد ہو گئیں، ضائع ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ بدعات میں، خرافات میں، شرکیات میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم واقعی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اولیاء کی محبت میں، شرکیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کوئی فریضہ ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سے دین کی محبت میں اپنے دل سے بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونے والے اعمال کر رہے ہیں، جبکہ وہ شرک و بدعات کی وجہ سے اللہ سے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کی زندگی میں بگاڑ ہوتا ہے جو عام گناہوں سے بڑھ کے بگاڑ ہوتا ہے. لہٰذا دین میں
دین کے معاملے میں ایک بہت بڑا بگاڑ، جو سب سے بڑی برائی ہے شرک، اور اعمال کے اعتبار سے بدعت کیوں آتی ہے، کیوں انسان دینی بگاڑ میں مبتلا ہوتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان واقعی نفع والا علم، جو نبوی علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اس سے محروم رہتا ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ صحیح غلط کیا ہے، حق باطل کیا ہے، اور نجات والی چیز کیا ہے، ہلاک کرنے والی چیز کیا ہے۔ لہذا جہالت کی وجہ سے وہ اکثر ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے جو بے دینی ہے، لیکن اس کو دین سمجھتا رہتا ہے۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 104 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ محرمات میں مبتلا رہتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز حرام ہے۔ وہ سود لیتے رہتے لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ تجارت میں حرام کمائی ان کی ہوتی ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کی بے حرام ہے۔ اسی طرح سے لباس میں آپ دیکھیں بہت سارے دلہے سونے کی انگوٹھی لیتے ہیں، پہنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہاں سے لڑکی والوں کی طرف سے ملا، معلوم نہیں ہوتا کہ مرد کے لیے یہ چیز حرام ہے۔ خواتین بھی پردے کو لازم نہیں سمجھتی ہیں، بس یہ سمجھتی ہیں کہ دوپٹہ لینا سر پر یہ کافی ہے، اسی کو حجاب کہا گیا ہے، اور ہمارے دلوں میں حیا ہے، کافی ہے، نظر کا پردہ ہے، بس اتنا کافی ہے۔ بہت ساری بے دینی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ شرعی احکام ہے کیا۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہے گناہوں کا، برائی کا، دینی بگاڑ کا، دین سے دوری کا۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحرام بین وان الحلال بین وان الحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور کہا کہ وہ بینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں، اور فرمایا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے ہیں کہ اس کا واقعی یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شبہات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ محرمات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی چیزیں جن کا گہرا علم ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیلی دلائل اور اختلافات ہونے کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، حرام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو پہلی وجہ بے دینی کی، دین سے دوری کی، دینی بگاڑ کی، گناہوں میں مبتلا ہونے کی، حرام میں واقع ہونے کی یہ ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ واقعی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، دینی علم سے محرومی ہے۔ نمبر 2، دین سے دوری اور دینی بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ تربیت کا بگاڑ۔ صحیح تربیت انسان کو بچپن سے نہیں مل پاتی ہے، ماں باپ دیندار نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا جیسے وہ پال پوس کے بچوں کو بڑا کرتے ہیں اسی ماحول میں بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی ماں باپ کی طرح بن جاتے ہیں۔ ماں باپ ناچ گانے کو اور فلموں کو گھر میں عام رکھتے ہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں کہ چلتا ہے۔ بے پردگی ماں میں ہوتی ہے، بیٹی بھی بے پردہ ہو جاتی ہے، یہ سمجھتی کہ چلتا ہے۔ باپ داڑھی نہیں رکھتا ہے اور بہت سارے حرام کام کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اولاد میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ گھر کے ماحول میں وہ چیز دیکھتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے بگاڑ اور دین سے محرومی، دوری، بگاڑ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت دینی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، وہ خود بے دین ہوتے ہیں اور بے دینی گھر میں لاتے ہیں، بچوں میں وہی بات آتی ہے اور آگے کی زندگی میں بچے بھی بے دین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کامل درجے میں اس میں ہوتی ہے، جیسا سکھایا جائے گا مان لے گا۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا پھر اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا آگ کا پوجنے والا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پیدائشی طور پر بچے میں اللہ کے دین کو قبول کرنے کی صلاحیت اور آمادگی پوری طرح موجود ہوتی ہے، وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی مخالفت اور منازعات نہیں ہوتی ہے، بتایا جائے گا مان لے گا۔ لیکن ماں باپ اس کو جو بتاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اگر وہ صحیح بتاتے صحیح مانتا، لیکن ماں باپ اس کو جو سکھاتے ہیں
جو تربیت دیتے ہیں وہ غلط تربیت ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں بچہ بگڑ جاتا ہے اور دین سے دور رہتا ہے. تو یہ بھی دوسری وجہ ہے جو انسان کے دین سے دور ہونے کی وجہ ہے. نمبر 3، بری صحبت. بری صحبت. بہت سارے بچے یا نوجوان یا لوگ، ان کو صحبت صحیح نہیں ملتی ہے. دوستوں میں جن دوستوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ بے دین ہوتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، فلمیں دیکھنے والے ہوتے ہیں، ناچ گانے والے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض اوقات شراب اور جوا اور بہت کچھ برائیاں ان میں ہوتی ہیں. ان کے ساتھ رہ کر ایک انسان ان جیسا بن جاتا ہے. بعض اوقات ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان جیسا بنتا ہے. کتنے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، دیندار گھرانے کے تھے، بچے بچیاں، پھر اس کے بعد 10ویں پاس ہو گئی، کالج میں چلے گئے. کالج میں جانے کے بعد عمر بھی ان کی بڑھ جاتی ہے اور ماحول ان کو غلط ملتا ہے، آزادی کا ماحول ملتا ہے، اور ان کے اندر وہ ساری برائیاں آتی ہیں جو اس ماحول میں وہ دیکھتے ہیں. برے بگڑے ہوئے گھروں سے آئے ہوئے بچے، ان کا بگاڑ ان میں بھی آ جاتا ہے. سگریٹ پینا، لڑکیوں کو چھیڑنا، فلمیں دیکھنا، پبز میں جا کے ڈانس کرنا، اور اسی طرح سے اور برائیاں، بہت ساری خرافات، برتھ ڈے منانا اور اس طرح کی جتنی بھی ویلنٹائن ڈے منانا اور نہ جانے کتنی خرافات، جو اس ماحول میں جو مغربی تمدن اور تہذیب سے متاثر ہوتا ہے، یہ بھی اس میں جا کے اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے. جیسے دوست ان کے ساتھ یہ ویسا ہو جاتا ہے. بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں، اچھے گھروں سے ہوتی ہیں، پردے والی ہوتی ہیں، دینی مزاج ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس ماحول میں جا کر ان جیسی بن جاتی ہیں. وہ لڑکیاں کسی سے واٹس ایپ پہ تعلقات کسی اور سے ہیں، اس کے دوست ہیں، یہ بھی باپ اس کو موبائل دیتا ہے، یہ بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں. اس کے ذریعے اور کوئی جو ہے اس کی زندگی میں آ جاتا ہے جس کو نہیں آنا چاہیے تھا. دوستی انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ اور فساد بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، چاہے کوئی مرد ہو عورت ہو، وہ دیکھے کہ اس کے تعلقات کس سے ہیں، خصوصی تعلقات، دوستی کے تعلقات اور قریبی تعلقات کن سے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کے مزاج، ان کے رہن سہن، ان کی پسند ناپسند کا اس پر بھی اثر پڑتا ہے. لہذا انسان اگر دیندار سے دوستی کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بے نمازی تھا نمازی بن جاتا ہے، یہ برائیاں کرتا ہے، اس کے منع کرنے سے رک جاتا ہے. لیکن اگر بے دین سے اس کی دوستی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی برائیاں اس میں بھی آتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ بھی بے دین بن جاتا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ. فاجر کے ساتھ چل بھی مت. جو انسان اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے دائرے میں نہیں جیتا، اسلام کے دائرے میں، جو انسان گناہوں کا عادی ہو، کہا کہ وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ. فاجر کے ساتھ چل بھی مت. کیا ہوگا نتیجہ؟ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ. وہ تجھ کو اپنے جو بھی گناہوں میں جس میں وہ مبتلا ہے وہ خود تجھ کو سکھائے گا. وہ جو خود کرتا ہے وہ تجھ سے بھی کروائے گا، نئی نئی چیزیں تجھ کو سکھائے گا، گناہ کے راستے نئے نئے بتائے گا. آپ دیکھیے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان میں مجرم بن کے جینے کی بجائے انہیں اپنے ساتھ لے ڈوبنے والا بنتا ہے. وہ ان کو بھی وہ سکھاتا ہے تاکہ وہ اکیلا نہ رہ جائے. اس گناہ میں دوسروں کو بتا دے، یہ اچھی چیز ہے، اس میں بہت مزہ آتا ہے، ایسا کرنے میں بہت فائدہ ہے، ایسا کرنا ہی زیادہ اچھا ہے، موج مستی اس میں ہے. تو ایسے کئی لوگ جو ہیں گناہوں میں دوسروں کو بھی لے جاتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح دوستی اختیار کرے، بروں کی دوستی میں نہ رہے، برے ماحول میں نہ رہے، بری صحبت اختیار نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے. اسی طرح سے چوتھا سبب انسان کے بگاڑ کا، دین سے دوری کا کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا. باہر اگر کوئی بھڑکانے والا نہ ہو، اندر بیٹھا ہوا ہے. انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی طلب رکھی ہے، ایک لذت کی طلب، دوسرے راحت کی طلب. لذتیں چاہتا ہے، کھانا پینا لباس اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں
جو لذت جن میں انسان کو ملتی ہے جسمانی اعتبار سے یا نفسیاتی اعتبار سے، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن میں راحت انسان کو ملتی ہے. انسان کا نفس راحت اور لذت چاہتا ہے. یہی لذت طلبی ہے جو انسان کو حلال لذت سے آگے بڑھا کر حرام میں لے جاتی ہے. یہی راحت طلبی ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. راحت طلبی کی وجہ سے ایک انسان فجر کی نماز چھوڑ کے بستر ہی میں سردی میں رہنا پسند کرتا ہے. کون باہر نکلے، کون سردی میں باہر مسجد کو جائے، کون وہاں پر جا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے. راحت چاہیے، تکلیف نہیں. کون گرمی کے موسم میں روزہ رکھے، کون اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے تقوی اختیار کر کے مصیبت میں پڑے. انسان راحت چاہتا ہے. یہ راحت طلبی انسان کو اللہ کے فرائض سے محروم رکھتی ہے، بلکہ اس کے ادا کرنے سے روکتی ہے. اسی طرح سے لذت طلبی ہے، انسان لذتیں چاہتا ہے تو حرام لذتوں کی طلب بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نفس حدود نہیں جانتا ہے. انسان کا نفس حدیں نہیں جانتا ہے، بلکہ اس کے اندر رغبت ہوتی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس کا تجربہ کر کے دیکھے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ دن بھر بھوکا رہے تو آسان ہے، لیکن سامنے جو کنکریاں پڑی اس کو مت اٹھا بولے تو زیادہ اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی کہ کسی طرح سے اس کو ہاتھ میں اٹھائے کنکریوں کو. جس چیز سے انسان کو روکا جائے اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے. نفس انسان کو ممنوع چیزوں کی طرف لے جانے والا بنتا ہے. یہ لذت بھی ٹرائی کر، یہ بھی کر، منع ہے تو بھی کرنے کے لیے کہتا ہے. انسان کا نفس اس کا بہت بڑا دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے کہا کہ یقیناً نفس انسان کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے. نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی پیروی مت کر. انسان اپنی چاہتوں کی پیروی کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جو میرا دل چاہتا میں کروں گا. بعض لوگوں کا دین یہ ہوتا ہے، میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گا. دل بولے گا نماز پڑھ تو پڑھوں گا، دل بولے گا روزہ رکھ تو رکھوں گا. میرے دل کا مالک ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا، مجھے جو اچھا لگتا ہے میں کرتا ہوں. کسی جلوس میں جانا اچھا لگا تو چلا گیا، میرا دل جو کہے گا میں کروں گا. اگر انسان اس کو اصول بنا لے ایسا انسان بے دین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش کی پیروی مت کر. کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ چیز تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. خواہشات کی، چاہتوں کی پیروی کرنے والا انسان اللہ کے راستے سے یعنی صراط مستقیم سے، یعنی اللہ تک لے جانے والے راستے سے، یعنی جنت کے راستے سے محروم ہو جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ آخرت کے دن کو بھلا بیٹھے. انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا. ایک انسان جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو آخرت اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے. صرف لذتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس کے سامنے انجام نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ وہ لذتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس آج مجھ کو یہ لذت چاہیے، اس کا انجام کیا ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. اور ایسا انسان اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے. نفسانی خواہشات، نفسانی لذتوں کا طالب ہونا ایک انسان کے لیے جہنم کا اور بے دینی کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ کیا ہے؟ شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم، پیٹ اور شرمگاہ کی وہ خواہشات جو سرکشی پر مبنی ہیں. حدود پار کر کے ایک انسان اللہ کی حدوں کو پار کر کے سرکشی اختیار کر کے اپنے پیٹ کی اور اپنی شرمگاہ کی لذتوں کو پورا کرے، ایسی شہوتیں. اور ومضلات الہوى، اور خواہشات، ذہنی گھڑے ہوئے فلسفے، ذاتی بنائے ہوئے اصول، ان اصولوں کے پیچھے چل کر گمراہ ہونے والا انسان. کہ ایسی خواہشات، ایسی رائے، ایسے فلسفے جو انسان کو بھٹکا دیں. تو ایک تو لذتیں اور دوسرے
فلسفے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتی ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے طور پر طے کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مجھے کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. اس میں شریعت کی کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں. اور جو دل چاہتا ہے، جو لذتیں دل چاہتا ہے، وہ ساری لذتیں اس کو دیتے ہیں. لذتوں کا عادی ہونا انسان کو ہلاک کرتا ہے. ایک وہ انسان ہے جو با اصول ہو، جو اصول پسند ہو، اور دوسرا وہ انسان ہے جو لذت پسند ہو، راحت پسند ہو. ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ایسا انسان دنیا میں کبھی عزت نہیں پاتا ہے. دنیا میں عزت چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، وہی انسان عزت پاتا ہے جو پابند ہو، ڈسپلن ہو، اصول والا ہو. اور اصول والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اصول کی بنیاد پر خواہشات کو پیچھے رکھے، اصول کو مقدم رکھے، قاعدے کو آگے رکھے، فائدے کو پیچھے رکھے. لیکن اگر ایک انسان خواہشات کے پیچھے چلنے والا بن جائے، ایسا انسان دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتا ہے اور نتیجے میں حق سے، دین سے دور ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کو بیچ دیتے ہیں دنیا کی وجہ سے، لذتوں کی وجہ سے. لہذا ایک بہت خطرناک چیز جیسے کہ آگے بھی آئے گا. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک دشمن اس کا بیٹھا ہوا ہے. ایک دشمن باہر کا، ایک دشمن اندر کا ہے. اندر والا دشمن کون ہے؟ اس کا اپنا نفس ہے، جو حدود نہیں جانتا ہے، جو لذتوں کا، راحتوں کا عادی ہے، اور وہ اس سے وہ کرواتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، قیامت کے دن پیشی سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت میں جانے کے لیے دنیا کی جنت سے محرومی کے لیے تیار ہونا پڑے گا اگر اللہ حکم دے دے. اگر اللہ کو پسند نہیں تو یہاں کی حرام لذتیں جب اللہ نے منع کر دیا ان کو چھوڑنے کی آمادگی انسان میں ہونا چاہیے. اور روزہ ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ اللہ اگر تو حکم دے دے، دل بہت چاہ رہا ہے، دل نہیں پیٹ بھی چاہ رہا ہے، لیکن اے اللہ میں پیاس بھوک کی تکلیف برداشت کر لوں گا، حلال کھانا حلال پانی نہیں پیوں گا. حلال چیز بھی اگر تو حکم دے دے نہیں، کیونکہ تیرا حکم ہے. روزہ اسی کا سبق ہے کہ ایک انسان اللہ کی خاطر اپنے اندر سے جو چاہت پیدا ہو رہی ہے، جو ڈیمانڈ اندر سے آ رہی ہے، اس کو روکنے والا بنے. جب تک آدمی یہ نہیں کرتا ہے وہ واقعی دین پر جم نہیں سکتا ہے. یہی وہ چاہتے ہیں، یہی وہ لذتیں جو انسان کو دین سے بھٹکا دیتی ہیں. کتنے لوگ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں دستار بندی ہونے کے باوجود، اپنے جاب کو بچانے کے لیے، لوگوں کا دل پہ حکومت کرنے کے لیے، اپنی گدی کو بچانے کے لیے کتنے شرکیہ کاموں کو ایمان قرار دیتے ہیں اور کتنی بدعات کو دین قرار دیتے ہیں. کتنے حق کی باتوں کو چھپا جاتے ہیں. کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا کی لذتیں. اس کی وجہ سے انسان بہت سارے محرمات کا مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کا دشمن، اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، وہ تحریفات کرنے والا بن جاتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت خطرناک چیز ہے. تو انسان کا نفس انسان کو کمزور کرتا ہے، اور اس نفس کی کمزوری کا فائدہ ایک دوسرا دشمن اٹھاتا ہے جو باہر والا ہے. وہ کون ہے؟ شیطان. جو پانچویں چیز جو انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے وہ شیطان کی ترغیبات اور اس کے وسوسے ہیں. وہ ابدی دشمن ہے، کبھی دوست بننے والا نہیں. وہ کبھی دوست بننے والا نہیں ہے. اس کی ہدایت کی دعا کرنا فضول ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو، جس کو اللہ تعالیٰ دشمن بتائے اس کی دشمنی کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں. وہ ہمیشہ دشمن رہنے والا، کبھی دوست نہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی ہی کا معاملہ رکھو، تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رکھو. آدمی دشمن کی بات مانتا؟ اگر کوئی دشمن آ کے آپ سے کہے ذرا چل اندھیرے میں رات کے وقت میں کہے ذرا گھوم کے آئیں گے، جائیں گے آپ اس کے ساتھ؟ نہیں. لیکن شیطان انسان کو جہاں لے جاتا ہے انسان اس کے ساتھ جاتا ہے. مجمع میں شیطان کی لاکھ برائی کرے،
تنہائی میں شیطان جہاں ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اس کے پیچھے برابر چلا جاتا ہے. اس سے زیادہ جاہل ہم نے کسی کو دیکھا ہے کہ جو دشمن مانتا بھی ہے لیکن اس کے پیچھے چلتا بھی ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے, بلاتا ہے, پکارتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی ہو جائیں. اس کا پکارنا نجات کے لیے نہیں ہے, انبیاء کا پکارنا نجات کے لیے ہے, اللہ کا دعوت دینا یہ نجات کے لیے ہے. شیطان کا پکارنا اس لیے ہے کہ اس کا مستقبل تو خراب ہے, وہ آپ کا بھی خراب کرنا چاہتا ہے. وہ تو جہنم میں جانے والا ہے, وہ تنہا نہیں جانا چاہتا ہے, وہ آپ کو بھی لے جانا چاہتا ہے تاکہ اللہ کے سامنے اپنی بات کو سچا کر دکھائے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں گے, میری بات مانیں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا, ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. تو شیطان انسان کا دشمن ہے جو انسان کو دین سے دور لے جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. کیوں بتایا اللہ نے ہم کو؟ تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ شیطان برائی کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے, شرک کو اولیاء کی محبت کے نام پہ پیش کرے گا, بدعات کو عمل میں اضافے کے نام پر پیش کرے گا, محرمات کو دنیا کی مصلحت بنا کر پیش کرے گا, وقتی فائدہ بتا کر پیش کرے گا, بہت سے گناہوں میں ڈالے گا لیکن امیدیں دلائے گا, توبہ کی امید, زندگی کی امید, جیسا کہ آگے آئے گا. تو شیطان بہت برا, بڑا, بھیانک دشمن ہے. اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. دشمن بنائے رکھو کیسے؟ اس کی بات مانو مت, کیونکہ اس کے ہر معاملے میں دھوکہ ہے, اور تمہارے باپ اور ماں دونوں کو اس نے دھوکہ دیا ہے. کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قسم کھا کے کہا, کیا کہا؟ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں. بھلا چاہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس پیڑ سے کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا اس کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا, جبکہ اللہ کا صریح حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے, یہاں راحت کی زندگی میں ہو, مصیبت میں چلے جاؤ گے, دنیا میں محروم ہو جاؤ گے جنت سے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا لیکن شیطان آ کے کیا کہا؟ یہ پیڑ بہت اچھا ہے, یہ کھاؤ گے فرشتوں جیسے بن جاؤ گے, بادشاہت ملے گی, ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اس کے فضائل بیان کیے جس سے اللہ نے منع کیا تھا, اور یہ ہمیشہ قیامت تک شیطان کرتا رہے گا. جو چیز بری ہے انسان کے لیے, ہلاک کرنے والی ہے, اس میں نجات بتائے گا, اس کو مفید بتائے گا, اس میں سعادت اور فلاح اور کامیابی بتائے گا, انسان کی ذاتی زندگی میں بھی اور معاشرے کے اعتبار سے بھی. ایسے ایسے پروجیکٹ دے گا جو سماج کو تباہ کرنے والے ہوں لیکن ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا. تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. دور کیوں ہوتا ہے انسان دین سے؟ اس میں بہت بڑا ہاتھ شیطان کا ہوتا ہے, اس کے وسوسوں کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قال رب بما اغویتنی. شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے, اے میرے رب جب تو نے مجھے بھٹکا ہی دیا ہے, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, تو میں زمین میں برائیاں تیرے بندوں کے لیے خوشنما کر کے دکھاؤں گا, غلط باتیں ان کو اچھی بنا کے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور سب کے سب کو میں بھٹکا کے رہوں گا, سب کے سب کو میں بھٹکا کے رہوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ہاں مگر تھوڑے سے چنے ہوئے خاص بندوں کے سوا سارے لوگوں کو بھٹکا دوں گا میں. کچھ بندے بچیں گے, کچھ بندے دھوکہ نہیں کھائیں گے, لیکن باقی ساروں کو میں کیا کروں گا؟ بھٹکا دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ایک ہوتا ہے ضلالہ اور دوسرے ہوتا ہے غوایہ. جانتے بوجھتے میں ان کو دور کروں گا. ضلالہ کیا انسان کو معلوم ہی نہیں, کیا صحیح کیا غلط, وہ بھی ایک سبب ہے, لیکن خواہشات کی بنا پر ترغیب دے کر غلط کام کو میں حکمت بتا کر کہ اس میں حکمت ہے, یہ اچھا ہے تیرے لیے, آج کر لے کل توبہ کر لینا, یا اس میں یہ برائی ہے لیکن یہ بھلائی بھی ہے اس اعتبار سے کہ اس کا انجام اچھا ہے, راستہ چاہے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو منزل اچھی ہے. تو غایات کو سامنے رکھ کر غلط وسائل اختیار کرنے پر مجبور کرے گا.
برائی کو بھلائی بنا کے پیش کرے گا. تو کہا کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب کو بھٹکا دوں گا. لیکن کیسے بھٹکائے گا؟ کیا کہا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں برائیاں ان کے سامنے اچھی بنا کر پیش کروں گا, مزین کروں گا برائیوں کو, اور ان سب کو بھٹکا دوں گا. ہاں کچھ بندے محفوظ رہیں گے, بچیں گے اس سے, لیکن وہ تھوڑے ہوں گے. اللہ کرے ہم لوگ ان میں ہوں جو بھٹکے نہیں بلکہ محفوظ رہیں. تو یہ جو آیت ہے سورہ الحجر کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان کیسے بھٹکاتا ہے, برائی کو بھلائی بنا کر پیش کرتا ہے. لیکن کیوں آدمی پھنستا ہے اس میں؟ اس لیے کہ وہ شرعی علم حاصل نہیں کرتا, قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرتا ہے, اور اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اسی لیے بہت سارے بدعات میں مبتلا لوگوں کو آپ پوچھیں کہ کیوں کرتا ہے, وہ اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا ہے نا, اچھا ہے, فاتحہ دے رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, مٹھائی تقسیم کر رہا ہے, مرے ہوئے کے ساتھ میں رحم کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ قرآن خوانی کر رہا ہے, یا نبی کے نام پر جلوس نکال رہا ہے, کیا برا ہے اس کے نزدیک؟ نبی کی محبت تازہ ہوتی ہے, سارے عالم کو پیغام ملتا ہے, اور سارے فضائل جو اس کے گھڑے ہوئے ہیں قرآن سنت میں کہیں نہیں ہے. اس کی تاویلات, اس کی تشریحات آتی کہاں سے ہے؟ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے بہت ساری باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اعمال کی کثرت اچھی بات ہے, لیکن پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ جو کام یہ کر رہا ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں, اور سلف کا اس پر عمل رہا کہ نہیں, جسے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا. یہ بہت ضروری ہے. تو شیطان انسان کو گناہوں میں, برائیوں میں کبھی اندھیرے کے راستے سے اور کبھی اجالے کے راستے سے بھی آتا ہے. کچھ نورانی اندھیرے بھی ہوتے ہیں اس کے پاس کہ وہ بھلائیاں پیش کرتا ہے, برائیوں کو بھلائی بنا کر پیش کرتا ہے, اور آدمی اس میں دھوکے میں آ کر حق سے, صراط مستقیم سے, نبوی منہج سے دور ہو جاتا ہے. تو ایک وجہ, بہت بڑی وجہ شیطان ہے. نمبر 6, انسان کے بگاڑ کی, بے دینی کی, دین سے دوری کی ایک وجہ کیا ہے؟ تسویف. انشاءاللہ دیندار بنیں گے. کب؟ حج کو جا کے آنے دو, بیٹی کی شادی ہونے دو, نکاح تو ہونے دو, جاب تو لگنے دو, حالات تھوڑے سازگار ہونے دو. تو ایک انسان کیا کرتا ہے, اگر کوئی کہے کہ بھائی دین پہ چلو, نماز پڑھو, اللہ کا حکم پورا کرو, سنتوں پر عمل کرو, بدعات سے بچو, شرک چھوڑو, کرو, دین پہ چلو, تو آدمی کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ کریں گے, ضرور کریں گے, دعا کیجئے. آپ رزق کے معاملے میں نہیں بولتا ایسا, انشاءاللہ جائیں گے, دیکھیں گے, آپ دعا کیجئے. مولوی صاحب کہیں اللہ رزق دینے والا ہے, ہدایت کے معاملے برابر بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ مولوی صاحب کہیں دیکھو نماز کو آؤ, کتنے دن سے آپ کو دیکھا نہیں, فجر میں کیا کرتے گھر میں؟ تو آپ دعا کرو, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ توفیق دے گا. آپ بھی تو کوشش کرو, آپ دعا تو کرو. لیکن رزق کے بارے میں اگر خطبے میں امام صاحب بول دیں رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا رزق دے. کیا بیان کرتے امام صاحب؟ نہیں کرے تو ہوتا گیا, نہیں کرے تو ملتا گیا. ہاں جنت ملتی ہے لیکن رزق نہیں ملتا. آپ سوچئے, یعنی دین کے بارے میں تیرا اصول یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو ملے گا, اور دنیا کے بارے میں تیرا اصول کیا ہے کہ ہم کو کرنا پڑے گا. یہ جو تفریق ہے یہ تفریق نہیں ہے, دونوں اللہ کی توفیق سے ملتا ہے, لیکن دونوں کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنا پڑتا ہے. اونٹ کو باندھ اور اللہ پہ توکل کر, چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو, انسان کو اللہ پر بھروسہ, اللہ سے استعانت دونوں کرنا چاہیے, اسی کے ساتھ کوشش بھی کرنا چاہیے. لیکن آدمی دین کے معاملے میں کوشش نہیں کرتا, دنیا کے معاملے میں ایسے کوشش کرتا ہے جیسے یہاں پر ہمیشہ رہنا, اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اور جب دین کا معاملہ سامنے ہے تو کیا کرتا ہے؟ کل سے انشاءاللہ, کل سے, آج تو چلا گیا کیسے ہی, کل سے انشاءاللہ دین پہ چلوں گا, اگلے جمعہ سے, اگلے رمضان سے, حج کے بعد سے, تھوڑا سا ٹھیک ہونے سے, یا بیوی یعنی نکاح ہونے کے بعد سے. آدمی داڑھی نہیں رکھتا, نوجوان اس کو بولے داڑھی رکھو, کہ تھوڑا نکاح تو ہونے دو, نکاح کے بعد فری ہو جاؤں گا. لڑکیاں نہیں مل رہی. لڑکیاں کیا بولتی ہیں؟ گاڑی والا چاہیے, داڑھی والا نہیں. بعض لڑکیوں کا حال کیا ہوتا ہے, گاڑی والا ہو, داڑھی والا نہیں ہو. تو بہت سارے داڑھی والے بھی کیا کرتے ہیں, داڑھی پوری مونڈتے نہیں ہیں, تھوڑی کٹوا دیتے ہیں, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ مونڈنے والا اور نہ رکھنے والا, بیچ میں, یہ بھی خوش وہ بھی خوش, کوئی بولے نہیں داڑھی نہیں.
لیکن ایسی بھی داڑھی نہیں کہ بیوی کے لیے رکاوٹ بن جائے قبول کرنے میں لڑکی کے لیے. کتنے لوگ ہیں, کتنے معاملات زندگی کے ہیں, حرام میں کوئی پڑا ہوا ہے نکلو بولیں گے نہیں نکلتا ہے. کوشش کر رہا ہوں مول صاحب, کوشش کر رہا ہوں. وہ کوشش کرتے کرتے موت کا فرشتہ آ کے اس کو لے جاتا. کوشش دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور آدمی نہیں کر پاتا ہے. لہذا تسویف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کریں گے لیکن آئندہ, ابھی نہیں. اور ٹالتے 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 انسان بے دینی کی زندگی جیتے جیتے اسی حال میں مر جاتا ہے. اس تعلق سے آپ دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاک والتسویف فإنک بیومک ولست بغد. خبردار تسویف سے بچ, سوفا آئندہ کریں گے اس سے بچ, اس لیے کہ آج تیرے اختیار میں ہے کل تیرے اختیار میں نہیں ہے. کون دیکھا تو کل رہے گا کہ نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ صبح میں ملے, جاب پہ جا رہا تھا, کیسے ٹھیک ہے ہاں الحمدللہ, اور شام میں معلوم پڑا کہ فلاں کا جنازہ آ گیا. ارے گھبرا جاتا ہے آدمی. صبح تو دیکھا تھا, ہاں بولا تو شام کو ملیں گے انشاءاللہ چائے کی پیالیوں پہ ہوٹل میں, لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہارٹ اٹیک آ گیا اور آدمی دنیا سے چلا گیا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کل والے دنیا سے چلے جاتے ہیں, اکثر کل آتا نہیں ہے. ٹالنے سے آدمی, ٹالنے کی وجہ سے بے دینی پر جیتے جیتے اسی حال میں چلا جاتا اور توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی. وہ لوگ جو اپنی پیٹھ پھیر کے دین سے دور ہو گئے جبکہ حق ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی تھی. الشیطان سول لہم واملا لہم. شیطان نے کیا کر دیا, دو چیزیں کی. ایک, ان کے لیے برائی کو خوشنما بنا کے پیش کیا, برائی کو ان کے لیے آسان کر دیا. سول لہم واملا لہم, اور ان کو لمبی مدت کی تمنا آرزو دلا دی ہے. ان کے لیے کیا کیا, املا لہم. اس تعلق سے امام شوکانی کہتے ہیں ان الشیطان مد لہم فی الامل ووعدہم طول العمر. شیطان نے کیا کیا, امیدیں باندھی لمبی لمبی, جیئیں گے انشاءاللہ بڑھاپے میں سب کروں گا میں, ایک پروجیکٹ نہیں باقی رہے گا, سارے پروجیکٹ کروں گا. بڑھاپا آیا نہیں, جوانی میں چلا گیا. اور کہا کہ ووعدہم طول العمر, اور شیطان وعدہ کرتا ہے, کیا وعدہ کرتا ہے, لمبی زندگی ملے گی تجھ کو. ہے نا ٹائم اتنی جلدی کیا ہے. بعض اوقات انسان کو شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے, اتنی جلدی دیندار بن کے کیا کرے گا تو, اتنی لمبی عمر ہے, ابھی جتنی مزہ لینا ہے لے لے, جب بڑھاپا آئے گا دین پہ چلنا, دوسرا کام کیا رہے گا تب. پہلی صف میں پڑھنا, سب کچھ کرنا, ہر چیز کرنا. ابھی اتنی جوانی کی لذتیں چھوڑ کے تو جا رہا ہے اس میدان میں, مت جا. ابھی دنیا کی بھی جنت لے, آخرت کی بھی جنت لے. کیسے, دنیا میں جوانی کی عمر میں یہاں کا سارا انٹرٹینمنٹ, ساری لذتیں, حلال حرام سب جیت لے, سب حاصل کر. اور پھر بڑھاپا جب آئے گا توبہ کر لے, استغفار کر لے, سدھار اپنے اندر لے کر آ, اور اچھا جی کے مر جا. یہ بھی ملا وہ بھی ملا, لیکن بہت سارے لوگوں کو ملتا نہیں ہے. ہم کو کیا معلوم ہے بڑھاپا ملے گا کہ نہیں ملے گا, کتنی عمر ہماری ہم کو معلوم ہے. اللہ سے ہم نے وعدہ لیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے گا, ہم کو نہیں معلوم. کتنے لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں. تو بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں یہ چیزیں ڈالتا ہے, تو اس سے شیطان کی ترغیبات اور انسان کا مستقبل کے اعتبار سے آئندہ کروں گا, یہ بھی انسان کو دین پر آنے سے روکے رکھتا ہے. کتنے لوگ حج کروں گا مالدار ہوتے ہیں لیکن دنیا سے چلے جاتے ہیں, حج نہیں کر پاتے ہیں. فرض ان پر ہوتا ہے لیکن نہیں کر پاتے. کیوں, ابھی بیٹے کی شادی ہے, ابھی فلانی چیز ہے, کمپنی کا کام تھوڑا ایسا ہے, کرتے 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 تھوڑا گھر کنسٹرکشن کر رہا ہوں, اس پہ ہاتھ من فضل ربی لکھ کے پھر سیدھا نکل رہی ہے. آدمی ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سب کو ٹال سکتا ہے, موت کے فرشتے کو ٹال سکتا نہیں, اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو تسویف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان دین پر آنے سے رکا رہتا ہے, بے دینی کی زندگی گزار کے یہاں سے چلا جاتا ہے. اسی طرح سے نمبر 7, اللہ کی رحمت سے امید. بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں, اللہ غفور رحیم ہے, میں حرام کھاتا ہوں, بے نمازی ہوں, اور لڑتا جھگڑتا ہوں, گالیاں بکتا ہوں, شراب پیتا ہوں, جوا کھیلتا ہوں, سگریٹ پیتا ہوں, سب کرتا ہوں, لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ غفور رحیم ہے.
ممکن ہے اللہ معاف کر دے، لیکن ممکن ہے اللہ نہیں بھی کرے. جو انسان گناہگار ہے، اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جتنے کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ان کا معاملہ موقوف ہے. اللہ چاہے تو مغفرت کر دے، چاہے تو سزا دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت تو ہرگز نہیں کرے گا، لیکن اس سے کمتر گناہ جو شرک سے چھوٹا گناہ ہو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا. یہ نہیں کہا کہ سب کی مغفرت کرے گا. اب اس کے لیے اللہ کی چاہت ہوگی، مشیت ہوگی کہ نہیں، اس کو معلوم ہے. پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکون فیہا حمما. اس کا کیا کریں گے؟ بعض اہل توحید کو جہنم میں سزا ملے گی، عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جل کے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ اہل توحید جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، اور جائیں گے ایسے عذاب ہوگا کہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے. تو اب اس نے اللہ سے کیسے معلوم کر لیا کہ ان لوگوں میں نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں میں ہوگا جس کو اللہ معاف کر دے گا؟ کیسے معلوم؟ آدمی بعض اوقات یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے جہنم میں گئے بھی تو نکلیں گے نا، جنت میں جائیں گے. ایک دن کے لیے بیکری کی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہیں، ایک دن کے لیے اینٹ کی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہیں، ایک منٹ کے لیے تیار ہیں، موم بتی پر ایسا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہے نہیں، لیکن اس میں جانے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ یہ یقین کی کمی کی وجہ سے. ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا جہنم کیا ہے. اگر واقعی جہنم معلوم ہوتی اور یقین میں اتنی قوت ہوتی تو جہنم سے ڈرنے والا ہوتا، بچنے والا ہوتا. لیکن چونکہ جہنم کا یقین ویسا نہیں ہے، لہٰذا ایک انسان اس کی زندگی میں جہنم سے بچنے والے اعمال نہیں ہوتے. تو ایک بہت بڑی وجہ جو ہے انسان کا یہ سمجھنا اور یہ ماننا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اس بنیاد پر انسان کا گناہ کرنا. آپ غور کریں، قرآن کریم میں کوئی ایک مقام آپ ایسا نکال کے بتا دیں، حدیثوں میں کوئی ایک حدیث ایسی نکال کے بتا دیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کی ترغیب دی ہو. کرو گناہ اللہ مغفرت کرے گا، ایسا بتائے. آپ عام طور سے احادیث آیات دیکھیں گے جن سے گناہ ہو چکے ہیں انہیں اللہ کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کرو گناہ کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا. یہ ایک غلط سوچ ہے جس میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہوتے ہیں. مستقبل کے اعتبار سے اللہ کی رحمت اور حال کے اعتبار سے گناہ کی چاہت یہ جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، ماضی کے گناہوں کے بارے میں ایک انسان اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اور حال میں اپنی اصلاح کر رہا ہو اور ماضی کے لیے اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہو. یہ سلف کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور گناہ کرتا چلا جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا حدیث میں، حدیث قدسی میں ہے سبقت رحمتی غضبی یا غلبت رحمتی غضبی. اس طرح کی حدیثیں اور بہت سارے رحمت والی حدیثیں آدمی سنتا ہے اور آدمی اس کے نتیجے میں کہتا ہے کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو جوڑا ہے ایمان و عمل کے ساتھ کہ زندگی میں عقیدے اور عمل کا سدھار ہو. ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا وعدہ کیا ہے. ایک انسان عقیدے کو بگاڑ لے اور اعمال کو بگاڑ لے اور پھر اللہ سے امیدیں باندھے اور اس گندگی سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسا انسان دھوکے میں ہے، ایسا انسان دھوکے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. یہ سورہ الجاثیہ کی آیت. اللہ فرماتا ہے ہاں وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. جو ایمان لائے اور نیک، یعنی کہ آپ برے اعمال کرتے رہے، جو نیک اعمال کرتے رہے، ایمان و عمل کی زندگی گزاری. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ملے گا، جنت میں جائیں گے، اللہ کی نعمتیں حاصل کریں گے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. یہ کھلی کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ کہ دنیا میں انسان کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح ہو اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کا حقدار بنے.
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رحمت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو ایمان و عمل والے ہوں، تقوی شعار ہوں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ نے کہا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، تو میں اپنی رحمت ان لوگوں کے حصے میں لکھ دے رہا ہوں جو تقوی شعار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے.